الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ارشاد خداوندی ہے ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو بھی دیں اس کو لے دو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تم کو فانتہوا، تو سے رک جاؤ۔ یہ آیت شریفہ اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، جس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، خصوصاً غزوات کے بعد جو مال غنیمت ان کو ملتا تھا، یا یوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تھا جن کو ہم فتوحات کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، تو وہ تقسیم کا فرما دیا کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے پیش نظر کسی کو کچھ زیادہ دیتے تھے اور کسی کو کچھ کم دیتے تھے، تو جن کو زیادہ ملتا تھا وہ تو خوشی خوشی لے کر جاتے تھے، اب جن کو کم ملتا تھا تو وہ حضور کے تعلق سے اپنے دل میں تھوڑی سی قدورت پیدا کر لیتے تھے۔ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بدگمانی بھی ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو کم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑی شان ہے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا رسول اللہ کو سب و شتم کیا گیا غیروں کی طرف سے اور اپنوں کی طرف سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر طعن و طنز کیا گیا یا بدگمانیاں پیدا کروانے کی کوشش کی گئی یا اپنے دل میں پیدا بھی کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک ریکارڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے ان کا جواب دیا ہے۔ رسول اللہ کو تاکید کی تو صرف یہ فصبر جمیل وہجرہم ذرہم، اے رسول چھوڑ دے ان باتوں کو، ان کا خیال مت کر، لیکن خود برداشت نہیں کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے کسی اعتراض کو خدا نے برداشت نہیں کیا، بلکہ کبھی سمجھایا، کبھی اور بعض وقت تو سختی کے ساتھ اللہ نے استعمال کیا ان کے لیے الفاظ کو۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ تم کو جو بھی دے دیں لے لو، اور جس سے وہ منع کر دیں تم کو جانا چاہیے۔ تو اس کا اطلاق فقط مال کی حد تک نہ رہا، بلکہ اس کا اطلاق ہماری پوری زندگی کے معمولات پر ہو گیا۔ اسی سے ایک اصول یہ نکالا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو منع بھی کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں جو ہم کو کسی کام کے کرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بات تو اس کی جگہ پر رہی، اور آج اس کے بعد سے کسی کو بھی اختیار کیا گیا اور ایک اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو جو حکم دیا جاتا تھا انہی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے. مگر بعض باتیں ایسی بھی تھیں کہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا. تو جن کے دل میں شبہ ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. مگر ہمارا جو اپنا ایمان ہے، خصوصاً مہدویوں کا جو ایمان ہے وہ رکھنا چاہیے. وہ یہ کہ حضور کی طرف سے جو بات بھی آ جائے ہم کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. دلیل یہی آیت کریمہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ. رسول اللہ جو بھی دے دیں تم کو چاہیے کہ اس کو حاصل لے لیں. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے اس سے تم کو رک جانا چاہیے. اور اہل سنت نے بھی اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی کبھی کبھی، لیکن اہل سنت والجماعت کے پاس ایک مسئلہ یہ بن گیا، بہت غور سے سنو یہ بات کو. ایک مسئلہ یہ بن گیا، ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ قرآن شریف کو کاٹنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے. قرآن شریف حرف آخر، اس کو کاٹنے والی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور رکھنا چاہیے. حرف آخر حکم کا کون ہے؟ اللہ کیا قرآن شریف ہے. اس کے بعد دوسرے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے اونچی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا اپنا اعتقاد ہے. لیکن آپ اہل کتاب اہل سنت کے پاس آپ جائیں گے تو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل سنت والجماعت نے یہ بھی طے کیا ہے ایک اصولیت طور پر کہ حدیث سے قرآن کو بھی کاٹا جا سکتا ہے. سنے تھے آپ کبھی؟ حدیث کے ذریعے سے قرآن کو بھی کاٹا جا سکتا ہے، قرآن کے عمل کو حدیث کے ذریعے سے روکا جا سکتا ہے. اور میں یہ بات کوئی معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ہی بڑی بات ہے. اور اس کا ثبوت دینا آپ کو ضروری ہے، سمجھانا بھی آپ کا ضروری ہے کہ حدیث کے ذریعے سے قرآن کو بھی کاٹا جا سکتا ہے، قرآن کو بھی عمل کو روکا جا سکتا ہے. کل میں نے شاید یا پرسوں سر سے ہی تذکرہ کر دیا تھا، مگر آج بولتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے 8 مدیں بتائی ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والمؤلفۃ قلوبہم، اور 8 قسمیں آئی ہیں. والغارمین فلاں کہ صدقات یعنی زکوٰۃ اور دوسرے صدقات بھی ہو سکتے ہیں. یہ حصہ ہیں فقراء کا، مساکین کا، اور والمؤلفۃ قلوبہم، ان کا حصہ ہے جن کے قلب کی تعریف کرنا منظور ہے، جن کے دل کو جیتنے کے لیے بھی جیتنا آپ چاہتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. والغارمین ہے، اور جو مقروض لوگ ہو گئے ہیں ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو آپ دے دو تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکیں. تو ایسے 8 مد ہیں، اور حضور کے زمانے میں ان 8 مدوں پر عمل ہوتا تھا. یہ احکام کس کے ہیں؟ یہ
قرآن شریف کا احکام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی بصیرت کے ذریعے سے یہ حکم نہیں لگایا، بلکہ قرآن شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے جن کے قلب کی تعریف آپ کو منظور ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ آپ کے خلاف اٹھنا چاہتے تھے یا دین میں فساد پیدا کرنا چاہتے تھے یا آپ کے ماننے والوں کو ورغلا کر ان کو آپ سے دور کرنا چاہتے تھے، تو ایسا کرو کہ ان کو دے دلا کر خاموش کر دو، ان کے قلب کی تعریف کر لو تاکہ وہ فساد نہ مچا سکیں، فتنہ نہ پیدا کر سکیں. یہ قرآن کی آیت ہے، اس پر عمل ہوتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ابو صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے، تو وہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس خلیفہ اول کی حیثیت سے پیش ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیہ دیا تھا اور اس کی بنا پر ہم کو مال ملتا تھا، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے اور آپ خلیفہ بن چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا نام ایک وصیہ لکھ دیں تاکہ اس کو لے جا کر ہم بتائیں اور ہم کو جو ملتا تھا وہ جاری کیا جا سکے. تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق، جو ان کو بھی خبر تھی اس بات کی، تو انہوں نے نامہ پرچہ لکھ دیا، خط لکھ دیا. جب وہ لوگ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے وہ نامہ لے کر خط لے کر جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. عمر فاروق نے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم ابو صدیق کے پاس گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہم کو ملتا تھا، اور رسول اللہ کے وصال کے بعد ہم یہ سمجھے کہ شاید روک دیا جائے گا، تو ہم نے اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے ابو صدیق کے پاس گئے تھے اور ابو صدیق نے ہم کو اجازت نامہ لکھ کر دے دیا ہے. میں کہا کہاں ہے وہ جیب میں ہے. تو انہوں نے نکالا اور نکال کر عمر فاروق کے پاس دے دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس کا مطالعہ کیا تو فوراً اس کے بعد اس چٹھی کو پھاڑ دیا اور کہا اب تم کو ایک حبہ بھی مل نہیں سکتا. وہ زمانہ اور تھا جب کہ اسلام کمزور تھا، تو آپ کو دے دلا کر خاموش کیا جا سکتا تھا. آج یہ ہے الیوم اعز الاسلام، آج اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے. اما السیف او الخراج، یا تو اب دو ہی صورتیں ہیں تمہارے سامنے، یا تو خراج ادا کرو یا جزیہ ادا کر کے رہو، یا تلوار کا سامنا کرو. اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں. وہ لوگ آ گئے، اب وہ صدیق رضی اللہ کے پاس آئے. اب وہ صدیق نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ وہ آپ نے جو چٹھی دی تھی، عمر فاروق راستے میں ملے، انہوں نے پوچھا، ہم نے حقیقت بیان کر دی، انہوں نے وہ چٹھی مانگی، ہم نے دی، تو انہوں نے اس کو پھاڑ کر پھینک دیا اور یہ الفاظ بولے ہیں. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں خلیفہ آپ ہیں یا وہ ہیں؟ نیچرل بات تھی، آپ ہیں خلیفہ یا وہ ہیں؟ عمر فاروق ہیں. اب وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ بھی خلیفہ ہونے والے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں تاریخ بڑی سنگین ہے، تاریخ بڑی سنگین ہے. لوگ اپنی اپنی باتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں اور آپ پر حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تاریخ نہیں چھپاتی. اب وہ صدیق نے جواب دیا کہ ہاں خلیفہ تو میں ہوں، وہ بھی ہونے والے ہیں. وڈ بی جسے بولتے ہیں آپ، وہ الفاظ اسی وقت کے لیے.
لوگ سمجھ گئے بات کو کہ اب ہم جو مرافع کیے ہیں تو ہماری بات اب چلنے والی نہیں ہے. اس کے بعد سے اصول بن گیا. فقہ کی ساری کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, کم سے کم جو پہلی کتاب پڑھی جاتی ہے مولوی میں, خدوری اسے کہتے ہیں, خدوری پڑھیے, باب زکوٰۃ اٹھائیے, زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے وہ باب اٹھائیے. اس کے بعد آپ پڑھیے تو پورا حاشیہ آپ کو ملے گا کہ مؤلفۃ القلوب کو کیوں روکا گیا ہے, مؤلفۃ القلوب کو دینا کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا. آیت میں آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے, لیکن روک دیا گیا. اور اس کے بعد سے تمام فقہا نے قرآن کے اس شق کو روک دیا, والمؤلفۃ القلوب کو روک دیا, اور آج تک بھی عمل کر رہا ہے. اور تمام فقہا نے مان لیا یعنی اسلام کو اللہ نے عزت دے دی. کیا خدا کو وہاں پر ایک لفظ اضافہ کرنا مشکل تھا؟ جب اسلام طاقت میں آ جائے تو نہیں جانا چاہیے, ان کے ساتھ یا اور کوئی صورت کے ساتھ نہیں تھی, بند کر دیا گیا. آج بھی ہو رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں, بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ حدیث کی بات تو الگ ہے. ہم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت آپ قرآن سے بتاؤ, اور ہم جب کہتے ہیں کہ حدیثیں موجود ہیں تو ہم کو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ بھائی حدیثیں تو بہت ہیں, ہم کو بتاؤ کس سے؟ قرآن سے بتاؤ. اور جب ہم مؤلفۃ القلوب کے لیے قرآن کو پیش کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی کہاں ہے حدیث؟ حدیث بھی نہیں ہے. عمل کس کا ہے؟ یہ عمر فاروق کا عمل ہے. آپ اسلام میں جو کہہ رہا تھا, اسلام واز کرپٹڈ, جو میں بول رہا تھا اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں. مہدی موعود کو اللہ نے بھیجا, اسلام کرپٹڈ اسلام کو کریکٹڈ اسلام کی حیثیت سے پیش کیا ہے. اس سے بڑھ کے کرپشن اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے اللہ کی جانب سے بیان کردہ آیتوں میں جن مدوں کو بیان کیا گیا, اس کی ایک مد کو ختم کر دیا گیا عمل کی حیثیت سے. یعنی پڑھنے میں جاری, مذاق ہے یہ, پڑھنے میں جاری. آپ سب پڑھتے ہیں, والمؤلفۃ قلوبہم پڑھتے ہیں آپ, اور جب عمل کرنے کی بات آئی تو روک دیا گیا عمل کو. اور دلیل یہ پیش کی, الاسلام اب السیف, اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا خدا کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ کیا اللہ نے اسلام کو عزت عطا نہیں کی؟ دی, اللہ نے اسلام کو عزت دی. مگر کیا مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی؟ مسلمانوں کو عزت دی اللہ نے؟ آپ کہتے ہوں گے, میں نہیں کہتا. مسلمانوں کو اللہ نے عزت نہیں دی. یقیناً للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے. اور کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے. اب ایمان کی شان الگ ہوتی ہے, جہاں ایمان ہے وہ. یہ بھکاریوں کو عزت کہتے ہیں, آپ یاد کرتے ہیں, ٹیکس کے وصول کرنے والوں کے سامنے عزت ہے. تخت پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نابود کرنے والوں کے لیے عزت ہو سکتی ہے؟ کبھی کیا ختم ہو گئی. خلفائے راشدین کے بعد عزت کہاں باقی رہی ہے؟ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی. تمہارے پاس عزت کا پیمانہ نہیں ہے. عزت کیا ہے اس پہ پیمانہ نہیں ہے. تخت پر بیٹھنا, حکومت کرنا, لوگوں سے جبر, تشدد, ظلم, استبداد کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرنا, اس کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں عزت تو ٹھیک ہے. لیکن ظلم, یہ عزت جسے کہتے ہیں وہ اسی بات کی اور ہے, وہ تو آپ کے پاس نہیں تھی. تو اب میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کی آیتوں کو جب کرپٹ کر لیا گیا, نام لیتے ہیں صرف اپنا کام کرنے کے لیے قرآن کا, اور کام کرتے ہیں اپنے نفس کا, دل جو چاہتا ہے وہ کام کرتے ہیں, اور بچاؤ کے لیے قرآن کا نام لے لیا جاتا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نہیں لیا گیا؟ کسی سے محبت ہو گئی ہے, وہ لڑکی مانتی نہیں ہے, ان کے دل میں عشق پیدا ہوا ہے, اب اندازہ لگاؤ میرے باتوں کا, تو اب کہتے ہیں الودود,
1100 मरतबा पढ़ो, वो बच्ची राम हो जाएगी। काम किसका हो रहा है? आपका, गलत तरीके से। नाम किसका लिया जा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला का वदूद, अल्लाह मोहब्बत करने वाला है। करप्शन नहीं है ये, खुदा को करप्ट नहीं किया जा रहा है। हर अपने मकसद को दूर करने के लिए करते हैं, उसे भी याद नहीं कह सकता मैंने मौत ने उसे मना किया है। अरे नहीं, क्या क्या मैंने मौत ने क्या काम किया है, क्या तालीम दी है। आपने कहा अल्लाह को अल्लाह के लिए पुकारो, अल्लाह को पुकारो तो अल्लाह के लिए पुकारो। ये क्या धंधा करना है धंधा करो, नौकरी करना है नौकरी करो, जो दुनिया के ज़राए इख्तियार करो, तुम्हारे को मिल जाएगा। तुम जो चाहते हो कि अपना मकासद हासिल करने के लिए अल्लाह ताला के पाक नाम को मुलव्वस कर दो, मेरे सामने कहा कि नहीं, इस्लाम दरूद आए, क्या दरूद पढ़ने वालों, दरूद गंज क्या बोलते उसको, जो मंसूरे में आता है, पढ़ने वालों तुम क्या पढ़ते हो? वो चीज़ें पढ़ते हो कि जिसकी वजह से तुम अपने मकासद हासिल करना चाहते हो। मकसद हासिल करने का मकसद ये है कि अल्लाह वो मकसद हासिल हो जाए तो फिर तुम खुदा के करीब रहते हो या खुदा से दूर होते हो? गरीब रहते हैं तो अल्लाह को पुकारते रहते हैं, जब अल्लाह ने तुम्हारी गुर्बत दूर कर दी तो तुम क्या होते हो? खुदा से दूर होते हो। मेरे सामने फरमाया कि नहीं, फ़कीरी की शान ही कुछ और है। महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने, मैं जो कहता हूँ कि हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने करप्ट इस्लाम को करेक्ट किया। इस्लाम निकला कहाँ से? इस्लाम के बानी कौन थे? इस्लाम के असल नुमाइंदे कौन थे? आला तरीन नुमाइंदे क्यों हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद करते हैं? आइए आपकी ज़िंदगी को सामने रखो तो आपको पता चलेगा। सरदार दो जहां आप मानते हैं, हुजूर क्या थे? सरदार दो जहां। और सरदार दो जहां की ज़िंदगी कैसी थी? अखरफाहा। अल्लाह ने पेशकश की, ए रसूल अगर तू चाहता है तो बादशाह और नबी बन या फ़कीर और नबी, क्या चाहता है? तो उन्होंने फरमाया कि मैं फ़कीर और नबी बनना चाहता हूँ। एक दिन खाना चाहता हूँ ताकि तेरा शुक्र अदा करूँ, और एक दिन भूखा रहना चाहता हूँ ताकि सब्र करूँ। तो ये हुजूर का पैगाम, ये हुजूर का की ज़िंदगी का अमल। इसके बाद आप बताइए कि इस पर किसने अमल किया? इस पर किसने अमल किया? क्या उमर फारूक ने अमल किया? क्या उस्मान गनी ने अमल किया? नहीं, किसने अमल किया? अगर उस पर किसी ने अमल किया तो सिवाय महदी मऊद अलैहिस्सलाम किसने नहीं किया। आता था, ये नहीं कि मैं हमारा रसूल गरीब फ़कीर था, अल्लाह ने बहुत दिया, बहुत दिया, बंडियों से दिया, ऊँटों से दिया। रसूल ने क्या किया? उसी वक्त तकसीम किया और माल को मस्जिद नबवी के सहन में रखा जब याद आया, और कहा तकसीम करो। और जब रात पड़ गई, लोगों ने कहा रात पड़ गई, तो आपने कहा बंदा भी नहीं जाना चाहता घर के अंदर, मस्जिद में सो जाता हूँ, जब सुबह हो जाए तो फिर शुरू करो देना। तो देने लगे। और जब ख़त्म माल होने का ऐलान हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्ते को झाड़ा लोगों के सामने और कहा अल्लाह का रसूल दुनिया की गर्द को लेकर भी घर में जाना नहीं चाहता। वाक़या है ये। और इस अमल को किसने जिंदा किया? सिवाय महदी मऊद अलैहिस्सलाम के किसने जिंदा किया? लोगों, रोज़ा और नमाज की कसरत पर किसी के ईमान का हुक्म मत लगाओ। दुनिया में देखो, आकर माल की मोहब्बत में देखो, अगर वो खड़ा है तो उस पर हुक्म लगाओ। तो कसरत है, रोज़ा और नमाज तो बहुत कर लेते हैं, पर जब बात माल की आती है सबका ईमान निकल जाता है, सब फिसल जाते हैं। वो जो मशहूर है, उजला देखते हैं तो उछल जाते हैं, वो पीला देखते हैं तो फिसल जाते हैं। है चीज़ वो। मगर क्या महदी मऊद अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी में कभी उछलना फिसलने की बात आई? आप तखीर समझा। अब 1 करोड़ महमूदी की तस्बीह को आपने जो फिरा रहे थे, और एक दफाली आता है तो उसको आप उछालते हैं,
اور جب میاں سید سلام اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو 1 کروڑ محمودی کی تسبیح ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے متاع کو قلیل کہا، اس کے مقابلے میں یہ 1 کروڑ کی تسبیح کی کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھو، دینداری کے معنی میں دنیا مال کے تعلق سے نظر کو میلا نہ کرنا، یہ ہے اصل دینداری۔ جہاں مال کے لیے نظر میلی ہو گئی تو وہاں سے دین درست ہو جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے وہی بڑا میں کرپٹڈ اسلام جو تھا، وہ تمام کرپٹڈ اسلام کو، معاویہ کے زمانے میں کیا اسلام کو کرپٹ نہیں کیا گیا؟ تھے حضرت معاویہ، ہم بھی مانتے ہیں کاتب وہی تھے، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کس نے کہا تھا کہ اپنی زندگی ہی میں خلافت یزید کے لیے خلافت کو کے لیے بیعت دینے کی کوشش کی جائے؟ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، جب اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا پھر معاویہ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ اپنے بیٹے کے لیے کوشش کی جائے؟ اور جب خلیفہ نے، ان کے گورنر نے جب حاضری وقت پر نہیں دی، اپنی کچھ من موجوں میں لگا ہوا، اور جب دیر سے آیا، کئی دن غیر حاضر ہونے کے بعد، اور پوچھا گیا کیوں؟ میں آپ ہی کا کام کر رہا تھا، آپ کے بیٹے یزید کے لیے میں تیاری کر رہا تھا بیعت دینے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کیا یہ اسلام کرپٹ نہیں تھا؟ کہ اسلام میں اس بات کی اجازت تھی؟ کیا حضرت مہدی موعود علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنے فرزند کو خلیفہ نہیں بنا سکتے تھے؟ کیوں آپ نے نہیں کیا کام؟ اسلام میں جو جائز نہیں تھا، اسلام بنیادی باتوں کو میں آپ میں بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہیں، اسلام کی بنیادی باتوں کو آپ دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بات تھی، مہدی موعود علیہ السلام نے اسی اصلی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اصلی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بعد میں جو چیزیں داخل ہوئی، یہ جن کو آپ فقہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آج دنیا موضوع اسلام کو اپنا رہی ہے، آج دنیا اجتہادی اسلام کو اپنا رہی ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں جو اسلام تھا اجتہادی اسلام تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے اجتہاد کے طور پر پیش کیا؟ آپ نے انکار کیا۔ اگر کبھی، بات غور سے سنیے، اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے تقاضے کے تحت ایک حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے پکڑا آپ کو، کیوں میرے پاس سے وحی کا انتظار نہیں کیا؟ جنگ بدر میں جب قیدیوں کو کافروں کے گرفتار کر لیا گیا تھا، اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ مشورہ ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے آئے، کیا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے اسلامی کو ختم کرنے کے لیے، جڑ پیڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، اب یہ قیدی ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں، اللہ نے ہم کو بتا دی ہے، ان کے سروں کو قلم کر دینا چاہیے۔ ابو صدیق سامنے آئے، کہا یا رسول اللہ، ہم کو ضرورت ہے مال کی، ایسا کریے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ رحمت اللہ علیہ تھے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو مال کی ضرورت تھی، اس وجہ سے کہ آپ رحمت عالم تھے، تو آپ کے رحمت للعالمین کے جذبے نے ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ فدیہ ادا کر دے، اور وہ آزاد کر دیا جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی سی بات بھی پسند نہیں آئی، اور اللہ نے دھمکی دی،
شدید ترین، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی تعریف کے لیے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے، اللہ نے پہلے کہا عفا اللہ عنک، اے رسول ہم نے تجھے معاف کر دیا، اب سنا رہا ہے عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کر دیا، اس کے بعد کہتا ہے ترید الحیات الدنیا متاع الحیات الدنیا، اے رسول جی اے رسول کیا آپ دنیا کی متاع اور مال و متاع کو پسند کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ جو حکم تھا وہ کام ہونا چاہیے تھا، پر چونکہ حکم نہیں تھا، پر وقت کا تقاضا کیا تھا؟ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ کافروں کو قتل کر دیا جائے، انہوں نے اسلام کے خلاف آزادی کی تھی اور آپ کی جان کے خلاف تھے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیشہ مال سے دور رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر کبھی بھی مال کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی۔ مگر بعد میں کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تمام باتیں آئیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی یا آپ نے اس کو پسند نہیں کیا تھا۔ اگر اس حقیقی اسلام کو جس میں ذرہ برابر کرپشن نہیں تھا، اس اسلام کو اگر کسی نے برپا کیا اس کے صحیح بنیادوں پر، تو صرف امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کیا تھا۔ آپ کے پاس کئی مال کا تصور بھی ملتا ہے، آپ کے پاس کہیں بھی نہیں ملتا۔ پھر کیا تھا؟ تلک حدود اللہ، یہ دیکھو اللہ کے حدود ہیں، ان حدود کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تعلق سے کیا کیا نہیں فرمایا، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ حَاصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کیا ہے اس کے لیے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، صاف طور پر اللہ نے فرما دیا۔ اب اس کے بعد کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد کے لوگوں نے دنیا کو اپنایا، دنیا میں جمع کیا، قرآن کی اس آیت کو، اس آیت کی تعویل کرتے ہیں۔ لوگوں، مہدی موعود کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے تعویل کو حرام قرار دے دیا۔ تعویل مت کرو، یہ تعویل ہی ہے جو تم کو حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے جو ہیلا اختیار کیا جاتا ہے اس کو ہی تعویل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ سب اختیار کیا گیا۔ متاع دنیا کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ 8 چیزیں اللہ نے بیان کی۔ یاد رکھو کہ تمہارے لیے 8 چیزیں ہی ہیں جو دنیا کے مال و متاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عورتوں کی خواہش تمہارے پاس ہے، والبنین، بچوں کو، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے و چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ بہترین چمچماتے ہوئے گھوڑے یا آج کی کاریں، والخیل المسومۃ، والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتیاں، کوئی چیز دنیا کی باقی رکھی اللہ نے ان 8 مدوں میں سب کو دے دیا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں یہ سب کے سب برتنے کی چیزیں ہیں، کوئی چیز تمہارے کام آنے والی نہیں ہے، برتنے کی چیز ہے یہ۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، حقیقت میں اگر تم اللہ کے پاس ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں رکھ سکتے تھے اپنے پاس؟ صحابہ کی زندگیاں بدل گئیں۔ غزوہ حنین کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ دیا کہ صحابہ کی زندگیاں بدل گئیں۔ وہ لوگ جو فخر و واقعے میں دبلے پتلے مر رہے تھے
جنگ حنین کے بعد، غزوہ حنین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات و غنیمتیں عطا فرمائی کہ ان کے گھر اعلیٰ درجے کے بن گئے، پیاری زندگیاں ہوئی ان کی دنیاوی اعتبار سے. اور ان کا ہی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، یہ سب تو اچھے ہو گئے، ہم کب اچھے ہوں گے؟ ہمارے گھر میں کیا ہے؟ نہ برتن ہے، نہ پلنگ ہے، نہ قالین ہے، نہ اچھے پردے ہیں ہمارے دروازوں پر. یہ دیکھو آپ ہی نے ان کو دیے ہیں، ان کی زندگیاں سدھر گئی، ہم کو کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیا. دیا تو کیا دیا؟ غصہ ہو کر اوپر چلے گئے، 1 مہینے کے لیے میں تم سے ملوں گا نہیں، چلے گئے، صورت نہیں دیکھی. منانے کے لیے وہ صدیق آئے، ابو بکر فاروق آئے، سب کو آپ نے منع کرتے رہے، چلے جاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے. گھر پر بواب کو، محافظ کو، گارڈ کو بٹھا دیے تھے، کوئی کسی کو آنے مت دینا. اس کے بعد ہمارے فاروق نے میں دوسری بات کرنے کے لیے، میں اپنی بیٹی کے لیے نہیں آ رہا ہوں، دوسری بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہہ کر آئے. پھر بات کی اور سامنے بھی کہہ دیا میں اپنے ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر خیر بات کرتے 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 موضوع پر بھی آ گئے ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اے نبی کی عورتوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اے رسول سے کہہ دو اگر تم اللہ اس کا رسول جس حالت میں رکھنا چاہتے ہیں رہو تو پھر تم رہ سکتے ہو، اور اگر ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اور اگر تم کو بھی دنیا کا مال چاہیے تو کہہ دو تعالین آؤ، اسرحکن سرحا جمیلا، میں تم کو آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، مال بھی دے دیتا ہوں اور تم کو چھوڑ دیتا ہوں. کیا ہے چھوڑنے سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر میں وہ چیزیں نہیں دے سکتا جو تم مانگ رہے ہو. آؤ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم اللہ اس کے رسول سے راضی ہونا چاہتے ہو پھر میرے ساتھ رہ سکتے ہو. اللہ کا رسول، اللہ حکم نازل کر رہا ہے آیتوں کے ذریعے. اللہ کا رسول اپنی ایک عورت وغیرہ میں پوچھتا ہے خدا کا یہ حکم نازل ہوا، بولو تم کو مال چاہیے یا میں چاہیے، اللہ اس کا رسول چاہیے. تو ہر بیوی نے کہا آپ چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز ہم اٹھیں تو آپ کے دامن میں ہم اٹھیں. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر ہی جبر نہیں کیا بلکہ اپنی عورتوں ازواج مطہرات پر بھی وہ حکم رسول نے نہیں کیا، خدا نے خود کیا، اللہ نے کیا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کو ان کے گھر کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہوں گے، مگر یہاں متاثر ہونے کا سوال نہیں ہے. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں حقیقی اسلام کہاں ملے گا آپ کو؟ اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول میں کے گھر میں ملے گا آپ کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی نہیں دیے، بیٹیاں دی جو گھر میں رہتی تھیں، بیٹے دیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا تاکہ اسلام میں کسی قسم کا فساد نہ برپا ہو جائے. ہیں اچھے بھی ہوئے، اور نوح کے بیٹے نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا یہ رکھوں تو پھر یہ باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، آپ نے نہیں کیا، بیٹیوں کو رکھا. بیٹا ہو تو جانشینی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اور یہ امت ایسی دیوانی ہے، یہ امت اتنی دیوانی ہے کہ کچھ بھی ہو جب کوئی آ کر کہے میں رسول کا بیٹا ہوں تو لوگ اپنے اپنے خلیفے کو اس وقت کے چھوڑ دیں گے اور اللہ کے رسول کے بیٹے کی طرف چلے جائیں گے. کچھ بھی ہو بیٹا ہے بھائی، کچھ بھی ہو جائے، وہ کیسا بھی ہو جائے. آج ہے نہیں ہو رہا ہے ویسا، آج ویسا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے.
ہو رہا آج ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ بھی ہو بھائی بالکل صحیح ہے، کچھ بھی ہو، آپ ہنسو مت، اٹ از اے کرپشن. میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں یہ مہذبیت بھی کرپٹڈ ہے، اس کو بھی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. نام پگڑی کا کام نفس کا نہیں ہونا چاہیے. مہذبیوں سے میں کہتا ہوں کہ حضور مہدی موعود علیہ السلام نے جو صحیح اسلام کو پیش کیا، دور اول کے اسلام کو پیش کیا، وہ بھی کب 900 سال کے بعد، 900 سال کے بعد پیش کیا ہے. آپ نے دیکھا تھا تو مہدی موعود نے دیکھا کیا؟ مہدی موعود نے روایتوں کو حدیثوں کو پڑھ کر رسول کے اسلام کو پیش کیا؟ نہیں. پھر کہاں سے پیش کیا؟ دیکھو اسلام دو قسم کا ہے، ایک اسلام اجتہادی، ایک اسلام اجتہادی ہے، اور ایک اسلام وہ اسلام اجتہادی ہے جس کو اب آج ہم لے کر چل رہے ہیں. یہ اسلام سے تو نہ خدا کا نام ہے، نہ رسول کا نام ہے، نہ خلیفوں کا نام ہے. آج دنیا جس اسلام کی پیروی کر رہی ہے اس پر اگر چھاپ ہے تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ان کا نام ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کا نام ہے. ہم ان کے اسلام پر چل رہے ہیں. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو کل آپ استفتاء لکھو اور ہندوستان میں بھیجو، یا عرب میں بھیجو، مصر میں بھیجو، شام کو بھیجو، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں، لکھ کر بھیجو. تو آپ کو جواب ملتا ہے. کیا جواب ملتا ہے؟ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں. آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ سوال جواب کیا مل رہا ہے آپ کو؟ اس مسئلے میں ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے، امام شافعی یہ کہتے ہیں. ہم نے امام کا مسلک پوچھا تھا، ہم نے دین کی بات پوچھی تھی، علماء دین. اب مسلک جو بیان کیا جا رہا ہے، الگ الگ مسلک بیان کیا جا رہا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مذہب کی تعریف بدل گئی. مہدی موعود نے دین کو دین کی حیثیت سے باقی رکھا، اور آپ نے فرمایا مذہب ماں کتاب اللہ اتباع محمد رسول اللہ. کہیں کسی امام کا بیچ میں نام آیا ہے؟ نہیں آیا. حتیٰ کہ خود کو بھی نہیں پیش کیا. میرا مذہب اللہ کی کتاب ہے اور میرا مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اور حدیث بھی آپ نے نہیں فرمائی. بہت نازک بات آپ نے فرمائی ہے، یاد رکھنے کی بات ہے. یہ آپ نے نہیں فرمایا مذہب ماں کتاب اللہ وہ اتباع حدیث رسول اللہ نہیں فرمایا. پھر کیا فرمایا؟ اتباع محمد رسول اللہ. تو حدیث رسول اللہ میں اور اتباع محمد رسول اللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. حدیث رسول اللہ کہہ کر بہت کچھ بھی کر لیا جا سکتا ہے. حدیثوں کو گھڑا گیا. ایک بات میں آپ کے سامنے کہوں، غلط بات نہیں ہے، میرے سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن آپ اٹھا کر دیکھو، دوسری کوئی کتاب نہیں پڑھنا آپ کو. پڑھنا کون کیا ہے؟ قرآن پڑھو آپ. نہیں، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ میراث چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کی میراث کیسا تقسیم کرنا چاہیے؟ اس کی میراث تقسیم یہ کرنی چاہیے کہ اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹی کو ایک حصہ دیں گے اور بیٹے کو 2 حصے دیں گے. ماں کو 6واں حصہ دیں گے، باپ کو 6واں حصہ دیں گے. عورت اگر ہے تو اس کو 8واں حصہ دیں گے. اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو آدھا ترکہ دینا پڑے گا. جب اس کے بھائی نہیں ہیں، ایک ہی لڑکی چھوڑ کر رہے ہیں، تو کس کو کتنا ملنا چاہیے؟ آدھا. 2 لڑکیاں ہیں تو 2/3 یہ ملنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصال ہوا، رسول اللہ نے کیا اولاد چھوڑی تھی؟ بیٹے تھے؟ نہیں. بیٹیاں؟
رسول اللہ کے وصال کے وقت میں صرف ایک ہی بیٹی تھی، بی بی فاطمہ. بیٹیاں تو تھیں مگر ان کا انتقال ہو گیا تھا. بیٹی تھی ایک ہی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغ فدق چھوڑا تھا اس میں سے کس کو حصہ ملنا چاہیے تھا؟ اکارڈنگ ٹو قرآن شریف. جب بی فاطمہ مانگنے کے لیے آئیں کہ میرا حصہ، میں اکیلی ہوں اور رسول کے ہمارے سامنے مکی میں حقدار ہوں، مجھے حصہ ملنا چاہیے، تو ابو صدیق، میں تہمت نہیں کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں. ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا نہیں، تم کو حصہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ ہم انبیاء کے معاشرے سے ہمارا تعلق ہے. لا نرث، ہم کسی کی میراث بھی نہیں پاتے، ولا نورث، ہم کسی کو وارث بنا کر بھی نہیں جاتے. ما ترکناہ صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ عام مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی. سب نے تسلیم کر لیا، گواہی بھی نہیں پوچھی کہ صاحب اس کی گواہی اور کسی نے یہ سنا تھا یہ رسول سے، یہ بھی نہیں ہوا. ابو صدیق کی گواہی کو سب نے قبول کر لیا اور بی فاطمہ کو جواب دے دیا گیا کہ یہ حدیث موجود ہے. بی فاطمہ نے کہا قرآن میں تو بیٹی کا حق لکھا ہوا ہے، مجھے ملنا چاہیے. اب قرآن کو کس کے ذریعے سے توڑا گیا ہے؟ حدیث. اور حدیث بھی وہ جس کی کوئی دلیل نہیں، جس کی کوئی شاہد نہیں ہے، ایک ہی کہنے والے. اب وہ صدیق اکیلے ہیں. میں اس کے خلاف نہیں جا رہا ہوں، میں ایک تاریخ حقیقت بول رہا ہوں، میں خلاف میں نہیں جا رہا ہوں. اللہ معاف کرے مجھے اگر میں جاتا ہوں تو. پر ابو صدیق ان کی روایت جب پیش ہوئی تو سارے صحابہ نے خاموشی اختیار کر لی اور یہ فاطمہ روتے روتے گئی اور اتنے کبیرہ خاطر رہی کہ اپنی موت پر ابو صدیق کی چھاؤں بھی پڑنے نہیں دی. اٹ از اے فیکٹ. آپ کا رات میں انتقال ہوا تو آپ نے کہا کہ صبح ہونے مت دو اور کسی نامحرم کی چھاؤں میرے جنازے پر پڑنے مت دو. راتوں رات بلال رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، علی تھے، انہوں نے جا کر آپ کو دفن کر دیا. اور صبح میں خبر پڑتی ہے، خلیفہ وقت کو خبر پڑتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے وصال کے 6 مہینے کے بعد بھی فاطمہ کا انتقال ہوا. خبر پڑتی ہے تو کہتے ہیں علی کے پاس آ کر تعزیت کہتے ہوئے کہتے ہیں علی تم نے مجھے ہی معلوم نہیں کیا کہ بی فاطمہ کا آپ کو انتقال ہو گیا، دفن بھی ہو گئے. علی نے فرمایا کہ نہیں، بیوی کی تاکید تھی، کسی نامحرم کی چھاؤں نہیں پڑنا چاہیے، اس نے مجھے پوچھتا نہیں دیا. میں وہ داغ لے کر گئی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا. قرآن کو آپ نے وہاں دیکھا کہ قرآن کو کاٹا گیا تو کس کی وجہ سے کاٹا گیا؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں. آپ نے دیکھا. اب یہاں آپ نے دیکھا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم قرآن پہ چلتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں. ایک حدیث ہمارے پاس اتنے حدیثوں کی بھرمار ہے، تم لوگ تو وہ ہو جو ایک ایک حدیث کے جیسے قرآن کو کاٹنے والے ہو. کیا ہے تمہارے پاس؟ مہدی موعود میں سن نے اسی لیے فرمایا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ فرمایا، اتباع حدیث رسول اللہ نہیں فرمایا. 50,000 حدیثوں کو جو پیسے دے کر وضع کیا گیا ہے ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے. علی کے خلاف میں پیسے دے کر حدیثوں کو بھرا گیا. ممبر رسول پر سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے حدیثوں کو بھرا گیا. حسن حسین بیٹھ کر سنتے تھے، روتے ہوئے جاتے تھے. ہمت نہیں تھی کہ اس کا جواب دے سکیں، چھوٹے بچے تھے. تو سب حدیثیں جو ہے بہت ہیں. جب اور خوبی کی بات یہ ہے
میں بہت ہی رنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت رنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ رسول جس نے کہا کہ اگر کسی کو میری حدیث ملے تو اس حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرو، مل جائے تو قبول کرو، نہ ملے تو اس کو رد کرو. اب یہاں کیا عمل ہو رہا ہے؟ حدیث کی بنیاد پر قرآن کو رد کر. سمجھتے ہیں آپ؟ اور یہ اسلام ہے اور کرتا دھرتا ہے. اور اعتراض مہدی موعود علیہ السلام پر ہو رہا ہے، جبکہ مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کو سامنے رکھا. اور کیسے رکھا؟ خیر اب تو میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں قرآن کی طرف نہیں جاتا، قرآن کی طرف نہیں جاتا. میں صرف حدیثوں کی بات کر رہا ہوں کہ حدیثوں پر اتنا ہوا ہے کہ حدیث کا سہارا لے کر کیا کیا کچھ نہیں ہو گیا. اور حدیث کو سمجھنے والے کیسے لوگ تھے، کیسے تھے معلوم آپ کو؟ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے پانیوں سے غیروں کی کھیتیوں کو آباد مت کرو. تو ایک صحابی نے جا کر اپنی کھیتی کا پانی بند کر دیا، دوسرے صحابی کی کھیت میں جانے نہیں دیا. وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کرتے تو پانی چھوڑتے تھے، جب تم کو ضرورت پوری ہو گئی تو پانی دو مجھے. انہوں نے کہا کہ کل رسول اللہ نے خطبے میں کہا کہ لوگوں اپنے پانیوں سے لوگوں کی کھیتیوں کو آباد مت کرو، تو اس لیے میں نے بند کر دیا. تو وہ فوراً حضور کی خدمت میں روتے ہوئے اور کہا کہ میری کھیتی سوکھ گئی، سوکھ جائے گی. یہ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ وہ موٹے دماغ کا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام مت کرو. میرے کہنے کا مطلب وہ پانی نہیں تھا، نہ وہ کھیتی تھی. قرآن نے کہا ہے کہ انما النساء حرث لکم، عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں. تو میرا مقصد وہ تھا اپنے پانی سے اپنی کھیتی کو آباد کرو. اب انہیں ایسا سمجھ گیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ نے تو یہ بھی حدیث ہے. تو کیا اس حدیث کی بنیاد پر غلط طریقے سے اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے؟ کتنی حدیثوں کو لوگوں نے غلط طور پر استعمال کیا اور کام کرتے گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، حدیثوں کی دنیا کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اتباع رسول کرتا ہوں. حدیث میں کسی حدیث میں خیر حدیث کی تشریح کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں تو آپ کو پریشانی ہوگی، اس لیے کہ حدیث ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آئی ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کا اور ارباب رجال کا، اصحاب حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں جو رسول کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر مشتمل ہے صرف 7 حدیثیں ہیں، جس میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے. باقی کے جتنے حدیثیں لاکھوں کے تعداد میں آپ ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جی مفہوم رسول کا، الفاظ دوسروں کے. آج ہم نے بیٹھے تھے رسول کی صحبت میں، رسول اللہ نے یہ فرمایا. رسول نے جو فرمایا وہ تو بے نہیں الفاظ تو نہیں، وہ کیا کانٹیکسٹ میں بات کہی گئی تھی، وہ کیا بات آئی تھی وہ کہا نہیں ہے. رسول کو مجھے جتنا یاد تھا میں نے اتنا لوگوں کے سامنے سنا دیا. لوگوں نے جتنا سنا پھر اپنے مرنے کے بعد یا اپنی موجودگی میں دوسروں کو سنایا. تو 7-8 واسطے ہوتے ہوئے 200-250 سال کے بعد جب حدیث لکھی گئی ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا وہ بے نہیں رسول اللہ کے الفاظ تھے؟ کہاں ہیں رسول کے الفاظ؟ الفاظ بدل سکتے ہیں، عمل بدل نہیں سکتا. مہدی موعود نے فرمایا مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. اتباع رسول میں فرق نہیں ہو سکتا، البتہ حدیث کے الفاظ میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. کیونکہ روایت زبانوں پر سے چلتے چلتے الفاظ میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے. لاکھ بھی کوشش کر لیں بے نہیں الفاظ تو آ نہیں سکتے. لیکن مہدی موعود نے جو کیا ہے وہ عمل رسول کو اپنایا. اور آپ نے خود کہا کہ بندہ پہنچتا ہے قلب محمد پر، مشاہدہ کرتا ہے رسول اللہ کے روح سے، اور رسول اللہ کی جس عمل کو میں پاتا ہوں اس عمل کو میں اختیار کرتا ہوں.
یہ ہے مہدی موعود کا مقام. تو دوسرے محدثین یہاں ٹک بھی نہیں سکتے. محدثین ایک روایت ہو سارے دنیا میں جو آج اختلاف ہوا ہے کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ آج اختلاف مسلمین آج سے مطلب آج کی بات نہیں بولوں میں زمانے سے کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ احادیث کی وجہ سے ہوا ہے. ابو حنیفہ کو جو روایت ملی کانوں تک اٹھانے کی انہوں نے کانوں تک اٹھایا اور امام شافعی کے پاس کندھوں تک اٹھانے کی روایت ملی انہوں نے اٹھایا. یہ بھی حدیث ہے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم کس کی حدیث کی صحت کی بات کرتے ہو؟ کسی نے سینے پر باندھا, کسی نے ناک کے نیچے باندھا, کسی نے ہاتھوں کو چھوڑا. اہل تشریح کے پاس جاؤ تو ہاتھ باندھتے نہیں, ہو ہاتھوں کو چھوڑ کر پڑتے ہیں. یہ بھی رسول اللہ کی حدیث ہے. تو ایسی صورت میں کیا عمل ہوگا؟ احادیث کی وجہ سے ہی اختلاف پیدا ہوا. مہدی موعود کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تمام اختلافات کو رفع کیا جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا مہدی موعود کے ذریعے سے اس کام کو پیش کیا جائے. عمل میں اختلاف نہیں ہے, حدیثوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث کا تعلق سچویشن سے ہو سکتا ہے, حدیث کا تعلق فرد سے ہو سکتا ہے. فرد کی طاقت کمزوری عمل میں اس کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے. بھائی میں یہ نہیں کر سکتا, اچھا یہ کر لیں. میں یہ نہیں کر سکتا, اچھا یہ کر لیں. یہ عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے لوگوں کے دیکھتے ہوئے. میں خود رسول کا جو ذاتی عمل ہے یہ بول رہا ہوں. میں مہدویت کس کا نام ہے؟ تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ مہدویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی عمل کا نام ہے. آپ نے اپنی زندگی میں جو ذاتی عمل پیش کیا اس کا نام ہے. اب لوگوں نے اس کو کیا 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 وہ اپنے اپنے حالات اپنے ضرب کے اعتبار سے کیا, اور رسول اللہ کا ذاتی جو عمل تھا وہ ہے. تو آج جو مذہب آپ کے سامنے اسلام جو آیا ہوا ہے وہ اجتہادی مذہب ہے, اجتہادی مذہب ہے. اور مہدویت جو مذہب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مذہب ہے, اس میں اجتہاد کو دخل نہیں کسی کے. اور مہدی موعود پر تو اجتہاد حرام. یہ بات بھی آپ سن لو کہ مہدی موعود علیہ السلام پر اجتہاد حرام, کیونکہ اجتہاد کب آتا ہے؟ پہلے قرآن دیکھنا چاہیے. قرآن سے بات نہ ملی تو رسول اللہ کے عمل کو آنا چاہیے. وہاں بھی اختلاف پیدا ہوا تو پھر اجماع کو آنا چاہیے. لوگ اکثریت کیا بولتی ہے, جب وہاں بھی اختلاف پیدا ہو گیا پھر آنا چاہیے اجتہاد کو, قیاس کو. یہ چوتھا درجہ ہے. تو اب جو اسلام دنیا میں چل رہا ہے وہ کون سا اسلام ہے؟ یہ چوتھے درجے کا اسلام ہے. اور مہدی موعود نے جس اسلام کو پیش کیا پہلے درجے. تو آج اگر حدیثوں کو لے کر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہ صاحب حدیث سے ہمارے پاس ہیں کہ ہاتھوں کو رفع یدین کرنا چاہیے نماز کی حالت میں, تو حدیث ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس حدیث ہے اور ہمارے پاس ہمارے رسول ہے بشکل مہدی موعود. ہم کو اس سے نہیں, اس کو اس سے کاٹا جا سکتا ہے. اس عمل کو, رسول کے عمل کو تمہاری حدیثوں کے ذریعے سے, اجتہاد کے ذریعے سے کاٹا نہیں جا سکتا. اور پھر اجتہاد آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں اکثریت ہمارے پاس احادیث کی کثرت ہے, احادیث کی کثرت ہے, اگر یہ آپ کی بات ہے. اور ابو بکر صدیق کا عمل کا ایک حدیث جو تھی وہ کس پر گئی, حاوی ہو گئی, قرآن پر حاوی ہو گئی, قرآن پر حاوی ہو گئی. اور عمر فاروق کی رائے قرآن پر حاوی ہو گئی, جس کے بارے میں رسول نے کچھ نہیں فرمایا تھا. تو آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ ارے یہ اگر اسلام ہے تو مہدی موعود نے پیش کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پیش کر رہے ہیں, ہم بھی گنہگار ہیں, ہم اپنے طور پر نہیں پیش کرتے ہوں گے, لیکن مہدی موعود نے جب پیش کیا وہ وہی اسلام ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا. حول کے اعتبار سے, فعل کے اعتبار سے اور حال کے اعتبار سے بھی. تم نے زیادہ سے زیادہ اعمال کی نوک پلک کو درست کیا, مہدی موعود نے تمہارے حال کو درست کر دیا. مہدی موعود یہ
نماز روزے کی نوک پلک درست کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ کام مجتہدین کا ہے. یہ کیسا کرنا چاہیے؟ یہ ظاہری نوک پلک کو انہوں نے درست کرنے کی کوشش کی، جس کو فقہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. فقہ کے معنی سمجھداری کے ہیں. اس معنی میں بھی دیکھا جائے تو اصل فقہ لیتفقہوا فی الدین جو قرآن کہتا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرو. یہ لوگ نماز و روزے کی صحت کو دین کے نام سے یاد کر لیتے ہیں. یہ عمل کی صحیح ہوئی، اعمال کی صحت یا غلطی پر بحث ہو رہی ہے. سمجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین کی سمجھ سے بھی اگر تعلق ہے تو مہدی موعود علیہ السلام کا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ ہے اصل حال. تو ایسی نماز پڑھ کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں. کم از کم اتنا یقین پیدا کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. مہدویت پر یہ چیز حاوی ہے. اور ہر چیز میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کا کام کس کے لیے ہے. تو کل بھی بولا تھا، آج بھی بولتا ہوں، یاد رکھو عمل پر فخر مت کرو. اعمال جائیں گے تو ترازو میں جائیں گے، اور اخلاص جائے گا اللہ کے پاس جائے گا. اور مہدی موت کا زور کس پر رہا؟ اخلاص پر رہا. یہ یوں کھڑے ہونا چاہیے، یہ ہاتھ یوں باندھنا چاہیے اور انگلیوں کو یوں رکھنا چاہیے، صحیح ہے. لیکن جو اللہ کے ذات کے ادارے مستق ہوگا، اس کا ہاتھ انگلیاں کہاں ہوں گے، کیا ہوں گے. جس مقصد کے لیے یہ سب تیاری ہو رہی تھی، جب وہ مقصد انسان کو حاصل ہوتا ہے تو کون پوچھے گا. تم فقط نوک پلک درست کرنے میں رہ گئے. یہ فقہ کیا ہے؟ آج کل کی جو فقہ ہے، جس کے پاس لوگ جو ہے دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جو بیوٹی پارلر ہے، یہ بیوٹی پارلر جاتے نہیں درست کرنے کے لیے، وہ ہے. یاد رکھو فقہ بیوٹی پارلر ہے اور مہدویت ڈیوٹی پارلر ہے. مہدویت سکھاتی ہے کہ تو کر کچھ بھی ہو مگر کیا کام تو کر رہا ہے، ڈیوٹی سمجھ کر کر، بیوٹی سے نہیں. بیوٹی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ڈیوٹی کرنے سے خدا متاثر ہوتا ہے. خدا کو راضی کرنا ہے، یہ کام کو کرنا چاہیے. بہت صحیح بھی ہے، کھڑے بھی ہو گئے، ہاتھوں کو اٹھائے قبلے کی طرف برابر اٹھا کر آپ انگلیاں بھی کر رہے ہیں اور پھر باندھ رہے ہیں. انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کو ملا کر منگٹ پر باندھو، 3 انگلیوں کو سامنے رکھو. یہ سب پر پوری توجہ ہے. میں توجہ ہٹی کہاں سے ہے؟ خدا کے پاس رکھیے. نماز ٹھیک قانون کے مطابق ہو رہی ہے، مگر انہیں اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو پھر یہ نماز کو لے کر کیا کریں گے آپ؟ نماز کا مقصد انگلیوں کو درست کرنا نہیں ہے. نماز کا مقصد دل کو درست کرنا ہے، اس سے دل لو لگانے کا ہے. میں نے اس پہ زور دیا، توجہ پہ زور دیا، اخلاص پر زور دیا. اخلاص نہ ہو سب کچھ ہے تو افلاس. دل غنی ہے تو اخلاص ہے، اور دل غنی نہیں ہے، پیسے بھی ہاتھ میں آ جائے تو افلاس. ہائے ہائے، یہ افلاس ہے. میں نے بھی اپنے اخلاص پر توجہ دی، افلاس پر توجہ نہیں دی. اس لیے آپ دھڑلے سے ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، جو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ماں مذہب نو نیا وردیم. دیکھو میں کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہوں. بندہ شریعت محمدی کو پیش کرتا ہے. شریعت سے آپ نے کبھی بھی اونچی بات اپنے نہیں کہی. کہنے والوں کہا کہ رسول اللہ، مگر اتنی بات ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت کو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے. اور ایک نکتے کی بات بولتا ہوں، میں بولتا ہوں، رسول اللہ کو شریعت کب ملی؟ رسول اللہ کب ملی شریعت؟ پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقل کو چھین لیا. پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقل کو لے لیا، پھر شریعت دی.
اگر رسول کے پاس عقل ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا نبوت کا کام کر سکتے تھے؟ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تو اب پوچھا کہاں جانا چاہیے؟ فرعون کے پاس جا، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. صحیح ہے بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے. وحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو گانٹھ پڑی ہوئی ہے اس کو کھول دے. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے ہی خاندان میں سے ایک کو میرا وزیر بنا دے. وہ بھی غیر کو نہیں بنانا، اخی میرے بھائی کو ہی بنا. ہارون، اس کا نام ہارون ہے. وشدد بہ ازری، اور اس کے ذریعے سے مجھے طاقت عطا فرما. یہ کون فرما رہے ہیں؟ کس حالت میں تھے؟ سمجھداری تھی. رسول اللہ کو جب اللہ نے کہا پڑھ، سمجھداری تھی؟ شروع میں رہی تو کیا جواب دیا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. یہ کس کا جواب ہو سکتا ہے؟ سمجھ والے کا. پھر جب ابراہیم نے بھینچا تو کئی کو بھیجا؟ وہ جو سمجھداری تھی اسے ہٹا دینا تھا. اس کے بعد بولے پڑھ، تو پھر کہا ما انا بقاری. جب تیسری مرتبہ بھیجا پھر اس کے بعد کہا اقرا بسمی، تو انہوں نے کہا اقرا بسم ربک، شروع ہو گئے. یہاں عقل مندی ہے؟ ہوشیاری نہیں. تو دین کب سے شروع ہوتا ہے؟ شریعت لاگو کہاں سے ہوتی ہے؟ جبکہ ہاں، بشریت جب ختم ہوتی ہے تو شریعت شروع ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پہلے بشریت کو دیا. آپ نے اکیلے ہیں اور آپ، اللہ نے کہا کہ جاؤ اب تبلیغ کرو، بلغ. تو اس نے یہ نہیں کہا میرا ساتھ کر دے، میں اکیلا ہوں، لوگ کیا بولیں گے، جاہل لوگ ہیں. کچھ نہیں کہا، آپ فوراً نکل گئے. تو شریعت اسی وقت شریعت کی ابتدا ہوتی ہے جب بشریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. بشریت میں کچھ نہیں ہوتا. ہر وحی جب نازل ہوئی ہے تو اس وقت میں رسول اللہ بشر نہیں تھے، بظاہر بشر تھے، لیکن آپ کی بشریت ختم ہو جاتی تھی. جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو پھر آپ بشر بن جاتے تھے احکام سنانے کے لیے. تو حضرت مہدی امام نے کیا فرمایا؟ شریعت بعد از فنائے بشریت، بشریت ختم کرو. ہوشیاری میں بنا، یہی ہے. جب یہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم جب آتا ہے یا سنتے ہیں تو اس وقت میں شریعت پر عمل ہوتا ہے. میرے سامنے اس کو حقیقت نہیں کہا حقیقت در بیان نمی آیت. آپ نے سنا کہ حقیقت کو تو بیان کیا ہی نہیں سکتا. حقیقت میں بیان کروں گا تو آگ لگ جائے گی. میں شریعت بیان کرتا ہوں. تو شریعت کو بیان کرنے کے لیے بھی مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے تھے. تو شریعت آپ پر اس طرح متجلی ہوئی کہ آپ کو ہوش بھی نہیں رہتا تھا. اور وہ جو 12 سال آپ کو جذبہ رہا، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ جو چون چرا کرنے کا جو مادہ تھا، وہ مادے کو 12 سال میں جلایا گیا. کوئی اعتراض نہ ہو، جو حکم دیا جائے اس کو عمل کر لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو 12 تو قید نہیں ہے، کئی سال جو غار ہرا میں بلایا جاتا تھا، اس کا مقصد بھی اس مقصد کے لیے، اس منزل کے لیے تیاری کرنی تھی، بشریت کو ختم کرنا تھا. جب بشریت ختم ہو گئی پھر کہ اقرا، تو آپ نے پڑھنے لگے. آپ پڑھنے لگے. پھر جو حکم ہوا فاستع بما تؤمر، جب حکم آیا جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے تو کھول کھول کر بیان فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد تبلیغ آپ نے شروع کر دی. یہ سوچے بغیر کہ کفار کیا کریں گے، ایک میں تنہا ہوں، سوچا بھی نہیں. آپ نے حکم کر دیا.
اللہ نے حکم دیا، آپ نے کام شروع کر دیا، اور نتیجہ کیا ہوا تو آپ دیکھتے ہیں. اور رسول نے کبھی پرواہ نہیں کی، انجام کو سامنے نہیں رکھ سکتا نبی کی، کوئی نبی کسی نبی نے اس کام کے انجام کو سامنے نہیں رکھا. کام کیا کیوں؟ حکم خدا کے بعد پھر کوئی انجام دیکھنا نہیں ہوتا. جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ انجام کو سامنے رکھتا ہے، اور جس کے پاس حکم خدا ہوتا ہے تو وہ انجام کو سامنے نہیں رکھتا. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو کہا ہے، وہ جو جس مذہب کو دنیا کے سامنے پیش کیا، نیا مذہب نہیں، اسلام ہی تھا، مگر وہ اسلام جو کرپٹڈ تھا اسے مہدی موعود نے کریکٹڈ اسلام کی شکل میں پیش کیا، اور وہ کریکشن اس کا ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا. واخر دعوانا